جب پہلے دن میرے پاس آئی تھیں تو کافی ان کی طبیعت خراب تھی بیچاری کی، تو میں نے دم وغیرہ کیا 1-2 مرتبہ، یہ کافی بہتر ہو گئی، لیکن پھر یہ نہ آ سکی اپنی مجبوری کی وجہ سے۔ تو آج یہ دوبارہ آئی ہیں، ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، تو کندھوں میں کمر میں کافی درد تھا ان کو نا۔ ابھی قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ان کو شفا عطا فرما دی ہے۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں جی؟ ہاں جی اگے نال بہتر ہے۔ اگے نالوں بہتر ہو؟ ہاں جی۔ تے وہ جڑی ایتھے درد سی تواڈے کافی دباؤ سی جڑا وہ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی فرق ہے اگے نال۔ فرق ہے؟ ہاں جی۔ چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے علاج بالقرآن، قرآن مجید کے ساتھ اپنا علاج کروائیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کہ جب پہلے دن میرے پاس آئی تو طبیعت کافی خراب تھی آپ کی، آپ بہتر ہے؟ ہاں جی کافی بہتر ہوں۔ تھوڑا اونچا بولیں۔ ہاں جی کافی بہتر ہے۔ کافی بہتر ہیں؟ ہاں جی۔ تو لیکن ابھی بھی کندھوں میں درد ہے؟ ہاں جی ہے۔ آپ نے غائب کر دیا، جس طرح میں نے بلایا تھا اس طرح نہیں نہ آئی، تو اسی لیے آپ کو یہ کندھوں میں درد وغیرہ ہے، سر میں یا کندھوں میں، لیکن آج جیسے ہی دم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز آپ کی طبیعت فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ جی سمجھ رہی ہیں بات؟ ہاں جی۔ ہاں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خاتون جی ہمارے پاس اپنے والدہ کے ساتھ آئی ہیں، ان کی طبیعت کافی خراب تھی، 1-8 مرتبہ میں نے پہلے دم کر دیا ان کو، تو آج یہ اپنی والدہ کے ساتھ دوبارہ آئی ہیں اور ان کے کندھوں میں پیچھے کمر میں کافی درد ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں کتنا فاقہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ پڑھیں بھئی آپ، یا ممیتو یا ممیتو یا سلام یا ممیت، پڑھتی رہیں آپ، یا ممیتو یا سلام پڑھتی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برد به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ يا أيها المزمل قم الليل نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن الذين كانوا وجحيم وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان بعضهم مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، وإن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان ما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يدبر السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس،
كفاك ربك كم يكفيك واكفة كفاك كمين كان من كلك تكر كرن ككر الكرفك من تحكيم شكشكة كلك كلا كفاك ما بكفاك الكافي قربته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ہاں جی اب بتاؤ کیسی ہے طبیعت؟ ہاں جی صحیح ہے. کندھوں میں درد ٹھیک ہوا ہے؟ ہاں جی یعنی کہ درد کہاں ہوں تو ویسے آرام ہے. آرام آ گیا؟ ہاں جی. چلو ٹھیک ہے. ادھر آؤ تھوڑا جا, ادھر آؤ میرے سامنے. یہ دیکھیں جی, ابھی جب پہلے دن میرے پاس آئی تھیں تو کافی ان کی طبیعت خراب تھی بیچاری کی, تو میں نے دم وغیرہ کیا 1-2 مرتبہ, یہ کافی بہتر ہو گئی, لیکن پھر یہ نہ آ سکی اپنی مجبوری کی وجہ سے. تو آج یہ دوبارہ آئی ہیں, ان کی طبیعت کچھ خراب تھی تو کندھوں میں کمر میں کافی درد تھا ان کو نا. ابھی قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ان کو شفا عطا فرما دی ہے. اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں جی؟ ہاں جی آگے نہ بہتر ہے. اگے نالوں بہتر ہو؟ ہاں جی. تے وہ جڑی ایتھے درد سی تواڈے کافی دباؤ سی جڑا وہ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی فرق ہے آگے نہ. فرق ہے؟ ہاں جی. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی, یہ ہے علاج بالقرآن. قرآن مجید کے ساتھ اپنا علاج کروائیں. کبھی بھی اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں غیر اللہ کے پاس نہ جائیں. ایسے بھائی مانتے نہیں بیٹا. ہاں نہیں, یہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں جی, لوگوں کو کہہ رہا ہوں, لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں غیر اللہ کا سہارا کبھی نہ لیں. ایسے ناپاک لوگ جو سالوں سے نہاتے نہیں ہیں, بڑی بڑی لیٹیں رکھی ہوئی ہیں, مجاور بن کر بیٹھے ہوئے قبروں پر, وہ ماں سوا آپ کا نقصان کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے. یہ طریقہ ہے جو مسنون ہے, شرعی ہے, جس کے ذریعے سے آسیب بھی ختم ہوتا ہے, پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. رات بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آیت الکرسی کا ایک عمل میں نے بتایا تھا ایک پراپرٹی ڈیلر کو, سالوں سے جن کے پلاٹ پھنسے ہوئے تھے, 2 ٹون کٹے ہوئے, لیکن ایک بھی پلاٹ نہیں بک رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے 1-1.5 مہینے میں ان کا کام کر دیا, سارا کچھ بک گیا ان کا. تو اسی طریقے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوں گی قرآن پاک کے ساتھ. تو اللہ کے قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں, اس کی تلاوت کریں, اس کو سمجھیں, اور قرآن پاک کے دروس سنیں, قرآن پاک کے ساتھ علاج کروائیں. اولاد کا مسئلہ ہو, شادی کا مسئلہ ہو, کبھی بھی شرک نہ کریں. اللہ کے علاوہ کسی اور سے بالکل نہ مانگیں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. قرآن کے ذریعے سے شفا لیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے سے شفا لیں. وہ مسنون اعمال کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی شفا ملے گی. تو یہی طریقہ کار ہے. دیکھیں اللہ نے ان کو کس طرح شفا دی, آپ کو بھی شفا ملے گی. اب کافی بہتر محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی آگے سے کافی بہتر. کوئی ساڈے بارے چ دعا بھی کر دیو, سانو کہہ دیو کہ اللہ بھلا کرے تہاڈا, اللہ تعالیٰ تندرستی دے, اللہ تعالیٰ تندرستی دے. بہت زیادہ چلے ماشاءاللہ, بہتر ہے. چلے الحمدللہ الحمدللہ. یہ بیٹا آیت الکرسی کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ صبح شام 21 باری خالہ جی, صبح شام 21 باری. یہ مجبوریاں. والدہ بیٹھی ہیں, ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں جی. ہاں جی, تسی مطمئن ہو قرآن پاک دے نال علاج دے؟ بیٹا میں تا قرآن پاک تے نماز تو سوا کچھ نہیں مانਦੀ نہیں. ماشاءاللہ کوئی ماشاءاللہ. کہے نا تیرے تے کچھ کرواتا, میں کہنا دفعہ ہو جائے کرنے تے سو اللہ دے رسول تے سوا کچھ نہیں کیتا. اللہ ہی کافی ہے, سمجھے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی, وہی نفع نقصان دا مالک ہے, وہ چاہے تے کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ جی تھوڑی تمام پریشانیاں نو دور فرمائے, تکلیفاں نو, روحانی جسمانی تکلیفاں نو دور فرمائے.